جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اور آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ خلاصہ تراویح کا یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری ہے اور ہم لوگ 17ویں پارے پر پہنچ گئے ہیں، جس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے الحمدللہ تعالی۔ 17ویں پارے میں سورہ انبیاء، اس سورے میں وہ کشمکش زیر بحث ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور سرداران قریش کے درمیان برپا تھی۔ وہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید اور عقیدہ آخرت پر جو اعتراضات کرتے تھے ان کا جواب دیا گیا ہے۔ ان کی طرف سے جو چالیں چلی جا رہی تھیں ان پر انہیں سخت سست کہا گیا ہے اور ان حرکتوں کے برے نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے۔ نیز یہ احساس دلایا گیا ہے کہ جس شخص یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اپنے لیے زحمت سمجھ رہے ہو وہ دراصل تمہارے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ اس سورے میں درج ذیل امور زیر بحث آئے ہیں جو پیش کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، کفار مکہ کو یہ غلط فہمی تھی کہ بشر کبھی رسول نہیں ہو سکتا، اس بنا پر وہ نبی کریم علیہ السلام کو رسول ماننے سے انکار کرتے تھے۔ اس کا تفصیل سے جواب دیا گیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے۔ تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، ان رسولوں کو ہم نے ایسا کوئی جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور نہ ہمیشہ جینے والے تھے، یعنی وہ کھاتے پیتے بھی تھے اور انسانوں کی طرح ہی تھے اور وہ ہمیشہ جینے والے نہیں تھے۔ نمبر 2، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر مختلف قسم کے متضاد اعتراضات کیا کرتے تھے، مثلا یہ کہ پراگندہ خواب ہے، یہ جو باتیں یہ پراگندہ خواب ہیں، اس طرح کی باتیں من گھڑت ہیں، یہ شاعری ہے، یہ اس طرح کے اوٹ پٹانگ گویا اس طرح کے اعتراضات ہیں۔ ان کے اس رویے پر گرفت کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب یعنی قرآن کریم بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ نمبر 3، کفار کا خیال تھا کہ زندگی بس ایک کھیل ہے جسے چند روز کھیل کر گزر جانا ہے۔ ان کے اس تصور کو توڑا گیا ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان میں ہے کچھ کھیل کے یا تماشے کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے پاس سے کر لیتے۔ تو یہ واضح رہے کہ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ نمبر 4، شرک پر مکہ کے لوگوں کا اصرار اور توحید کے خلاف جاہلانہ تعصب جو ان کے اور نبی کریم علیہ السلام کے درمیان اصل جھگڑے کی وجہ تھا، اس کی اصلاح کے لیے شرک کے خلاف اور توحید کے حق میں وزنی اور دل نشیں دلائل دیے گئے ہیں۔ اور فرمایا کہ کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے عرضی خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو زندگی بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہوں؟ اگر آسمان اور زمین میں ایک اللہ کے سوا اور دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین و آسمان دونوں کا انتظام بگڑ جاتا۔ کیا اسے یعنی اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ لاؤ اپنی دلیل، ہم نے تم سے پہلے جو بھی رسول بھیجے ہیں ان کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں، بس تم میری ہی بندگی کرو۔ یہ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے، یعنی اللہ نے جتنی بھی چیزیں جو بھی ہے وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہماری تائید ان کو حاصل ہے۔ نمبر 5، ان کی یہ غلط فہمی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار جھٹلانے کے باوجود بھی ان پر کوئی عذاب نہیں آتا، تو ضرور یعنی ایسا لگ رہا تھا ان لوگوں کو کہ ضرور نبی جھوٹا ہے اور عذاب الہی کی وہ دھمکیاں جو وہ خدا کی طرف سے ہمیں سناتا ہے محض خالی خولی دھمکیاں ہی ہیں۔ ان کی اس غلط فہمی کو دور اس کے ان غلط باتوں کو اور غلط فہمیوں کو دلیل اور نصیحت کے انداز میں دور کیا گیا ہے، رفع کیا گیا ہے کہ وہ
وہ جو بلا ہے اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یکلخت دبوچ لے گی کہ نہ اس سے دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر مہلت ہی مل سکے گی. یعنی جس عذاب کی بات کر رہے ہیں اگر وہ اس کا وقت آ جائے گا تو انہیں خبر بھی نہیں ہوگی اور ان کا کام تمام ہو جائے گا. اس کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرتوں کے اہم واقعات سے چند مثالیں پیش کی گئی ہیں جن سے یہ سمجھایا گیا ہے کہ تمام پیغمبر انسان تھے اور نبوت کے امتیازی کو چھوڑ کر باقی دوسری تمام صفات میں وہ ویسے ہی انسان تھے جیسے دنیا کے عام انسان ہوتے ہیں. وہ خدا نہیں تھے بلکہ وہ تو خود اپنی ہر ضرورت کے لیے خدا کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے. آخر میں بتایا گیا ہے کہ انسان کی نجات کا انحصار اسی دین کی پیروی اختیار کرنے پر ہے. جو لوگ اسے قبول کریں گے وہی آخری عدالت میں کامیاب ہوں گے اور وہی زمین کے وارث بنائے جائیں گے. اس کے بعد سامعین سورہ حج کا آغاز ہوتا ہے. غالب گمان یہ ہے کہ اس کا ابتدائی حصہ مکے میں نازل ہوا ہے اور آخری حصہ مدینے میں. اس سورہ میں 3 گروہ مخاطب ہیں، یعنی 3 طرح کے گروہ کو مخاطب کیا گیا ہے. ان میں نمبر 1 مشرکین، نمبر 2 وہ مسلمان جو تردد اور شک کا شکار تھے، اور نمبر 3 سچے مومنین. مشرکین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم ضد اور ہٹ دھرمی کے ساتھ اپنے بے بنیاد جاہلانہ خیالات پر اڑ گئے، اللہ کو چھوڑ کر ان معبودوں پر بھروسہ کیا جن کے پاس کوئی طاقت نہیں. ان جھوٹے معبودوں سے مدد چاہنے والے بھی کمزور ہیں اور جن سے مدد چاہی جا رہی ہے وہ بھی کمزور ہیں، اور تم نے اللہ کے رسول کو بھی جھٹلا دیا. اب تمہارا انجام وہی کچھ ہو کر رہے گا جو تم سے پہلے اس روش پر چلنے والوں کا ہو چکا ہے. یعنی دنیا میں رسوائی اور قیامت کے روز آگ کا عذاب یعنی جہنم ہے. اللہ کا جو غضب تم پر نازل ہوگا اس سے تمہارے بناوٹی خدا بھی تمہیں نہیں بچا سکیں گے. تردد اور شک میں پڑے ہوئے مسلمان جو اللہ کی بندگی تو قبول کر چکے تھے مگر اس راہ میں کوئی خطرہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کو خطاب کرتے ہوئے انہیں سخت ڈانٹ پلائی گئی ہے کہ آخر یہ کیسا ایمان ہے کہ راحت و آرام، خوشی اور عیش یہ سب نصیب ہو تو خدا تمہارا خدا ہے اور تم اس کے بندے ہو، مگر جہاں خدا کی راہ میں کوئی مصیبت اور سختی آئی پھر نہ خدا تمہارا خدا اور پھر تو نہ خدا تمہارا خدا ہے اور نہ تم اس کے بندے. ایسے لوگوں کی دنیا بھی ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. یعنی کہتے ہیں کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اہل ایمان سے خطاب 2 طریقوں پر کیا گیا ہے کہ ایک خطاب ایسا ہے جس میں وہ خود بھی اور ان کے ساتھ عام عرب کے لوگ بھی مخاطب ہیں، اور دوسرے خطاب میں صرف اہل ایمان مخاطب ہیں. پہلے خطاب میں مشرکین مکہ کی گرفت کی گئی ہے. انہوں نے مسلمانوں کے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے، حالانکہ مسجد حرام ان کی ذاتی جائیداد نہیں ہے اور وہ کسی کو حج سے روکنے کا حق نہیں رکھتے. وہ خانہ کعبہ کے صرف مجاور ہیں نہ کہ اس کے مالک. اس سلسلے میں مسجد حرام کی تاریخ بیان کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے اس کو تعمیر کیا تھا تو سب لوگوں کو حج کی عام اجازت دی تھی. نیز یہ کہ یہ گھر شرک کے لیے نہیں ہے بلکہ خدا واحد کی بندگی کے لیے تعمیر ہوا تھا. دوسرے خطاب میں مسلمانوں کو قریش کے ظلم کا جواب طاقت سے دینے کی اجازت عطا کی گئی ہے اور ساتھ ہی ان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب تمہیں اقتدار حاصل ہو تو تمہاری روش یہ ہونی چاہیے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، معروف یعنی بھلائی کا حکم دو اور منکر یعنی برائی سے منع کرو. اسی سورہ میں اہل ایمان کے لیے مسلم نام کا باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے اور ان کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگوں پر گواہ رہیں.